ٹرانسپورٹ آپ کو کھا رہی ہے دیمک کی طرح، بیڑا گرک کر دیا اس نے آپ کا، اس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ یہ صوبائی حکومتوں کا، وفاقی حکومتوں کا کام ہے کہ اس پہ بات کریں۔ ابھی ہماری SIFC بیٹھ رہی ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، تو بھائی اس کو بھی دیکھیں پلیز، اصل ایشو پہ جائیں، اصل جڑ پہ جڑ کو پکڑیں۔ اگر آپ جڑ کو نہیں پکڑیں گے مہنگائی کو کم نہیں کر سکیں گے۔ کمال تو یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں اوپر جائے اور آپ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت نیچے رکھیں، تب آپ ہیں وزیر اعظم، تب ہے آپ نے عوام کو ریلیف دیا ہے۔ اور کمال یہ نہیں ہے کہ عالمی مارکیٹ میں نیچے ہو لیکن آپ اس کے تناسب سے پھر بھی پاکستان میں زیادہ رکھیں اور لوگوں کو کہ واہ جی واہ میں نے پیٹرول کی قیمتیں کیا کر دی ہیں۔ خان صاحب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے انہوں نے اس وقت پیٹرول کی قیمتوں میں سیلز ٹیکس ختم کیا، جس کا فائدہ آج تک نواز شریف کی PDM کی حکومت نے بھی لیا اور جو ہے اس کا فائدہ انہوں نے بھی لیا ابھی جو ہماری کیئر ٹیکر ہے۔ عمران خان کے 3.5 سال قیمتیں جو ہیں 65 روپے سے 100 روپے کے درمیان فی لیٹر گھومتی رہیں، اور اس وقت قیمتیں جو تھیں $78 سے $115 کے درمیان تھی۔ میاں صاحب نے جب قیمتیں لی تو $115 سے قیمتیں جو ہیں تقریباً جو ہے وہ $50 کے درمیان پورا وقت رہیں، اور آخری وقت میں $70-75 رہے، اور روپیہ بھی اس وقت 105 روپے کا تھا۔ تو پیٹرول اصل حقیقی طور پہ سستا عمران خان دیتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل پیٹرول کی قیمتوں میں 8 روپے کمی ہوئی، 11 روپے ڈیزل میں ہوئی۔ بعض لوگوں کا اس میں تجزیہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھنا ہی ان کے لیے ایک سکھ کا سانس لینے کے برابر ہے، کیونکہ جس طریقے سے بڑھ رہی تھی ان کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی تھی، کیونکہ ان کے پاس گنجائش نہیں تھی پیٹرول خریدنے کی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، اتنی قیمتیں بڑھانے کے بعد 8 روپے کا لالی پاپ دیا گیا۔ بہرحال حقیقت یہ کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کل اضافہ نہیں ہوا، کمی ہوئی، اور اس کے پیچھے بنیادی وجہ جو ہے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں نیچے آنا نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ تھی روپے کی قدر میں اضافہ، وہ بھی 20 روپے فی لیٹر اور 20 روپے فی ڈالر۔ اب 20 روپے فی ڈالر کا اضافے کے حساب سے تو توقعات یہی ہو رہی تھی کہ 20, 25, 30 روپے پیٹرول کی قیمت میں بھی جو ہے کمی ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوئی۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی اس لیے نہیں ہوئی کہ عالمی مارکیٹ میں 3 سے 4% قیمتوں کا پچھلے 15 دنوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اگر یہ اضافہ نہیں ہوتا تو شاید یہ ہمیں 20 سے 25 روپے کا بھی ریلیف مل سکتا تھا۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آیا یہ پیٹرول کی قیمتیں تو کم ہو گئی، باقی چیزوں کی قیمتوں میں کمی کیوں نہیں آ رہی؟ کل حکومت نے الٹا LPG کی قیمتوں میں 21 روپے کا اضافہ کر دیا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے۔ پاکستان میں جو تجارت ہوتی ہے وہ پوری دنیا سے ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں چین سے آتی ہیں، کچھ چیزیں جاپان سے آتی ہیں، کچھ چیزیں امریکہ سے آتی ہیں، کچھ چیزیں یورپ سے آتی ہیں، کچھ چیزیں جرمنی سے آتی ہیں، کچھ چیزیں سعودی سے آتی ہیں۔ اب جو چیز چائنا سے پاکستان آئے گی اس کا دورانیہ جو ہے 2 مہینے، 2.5 مہینے، 1.5 مہینے۔ جو چیز جو ہے یورپ سے آئے گی، امریکہ سے آئے گی، اس کا بھی دورانیہ زیادہ ہے، لیکن جو چیز ایران سے یا بندر عباس یا دبئی سے آئے گی وہ بہت جلدی 5, 6, 8, 10 دنوں میں آ جاتی ہے۔ جو چیز جس ملک سے جتنی جلدی آئے گی اس کی قیمت اتنی جلدی تیزی سے نیچے ہو جاتی ہے۔ جیسے پیٹرول ہے، پیٹرول بہت جلدی جو ہے آ جاتا ہے تو اس کی قیمتیں بھی جلدی آ جاتی ہے۔ دوسرا، اس کی قیمتوں کا تعین کرنے کا جو اختیار وہ حکومت کے پاس ہوتا ہے، تو حکومت اس کو فوری طور پہ نافذ العمل کر دیتی ہے، بڑھتی ہے تو بڑھا دیتی ہے، کم ہوتی ہے تو کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز چین سے آ رہی ہے یا یورپ سے آ رہی ہے، اس کے لیے نجی شعبے کو خریداری کرنی پڑتی ہے 2 مہینے پہلے اس کی، اور اس کی ادائیگی بھی 2 مہینے پہلے کر دی ہوتی ہے۔ تو وہ 2 مہینے پہلے جو اس وقت کا ڈالر کا ریٹ تھا اور جو اس وقت کی قیمت تھی وہ آج پاکستان میں وہ اتنے کی مل رہی ہوگی۔ آج ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آج ڈالر کی قیمت ہے اور آج جو وہاں کی قیمت ہے اس ریٹ پہ پاکستان پہ مل جائے۔ اس وجہ سے قیمتیں اسے انگریزی میں کہتے ہیں سٹکی ہوتی ہیں، تو وہ فوراً کم نہیں ہوتی۔ دعا یہ کرنی ہے کہ یہ جو روپے کی قیمت میں گراوٹ جو اضافہ ہوا ہے، یہ اضافہ جو ہے مسلسل رہے یا اس جگہ پہ استحکام رہے، تو وہ خود بخود ہم دیکھیں گے کہ قیمتیں جو ہیں وہ پھر نیچے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب اس کے لیے کرنا کیا چاہیے حکومت کو؟ حکومت نے اس وقت قیمتوں کو انتظامی معاملات سے کنٹرول کیا، اسمگلنگ کو روکا، ہنڈی حوالے کو کیا، بینکوں کو ٹائٹ کیا، ایکسچینج کمپنیز کو ٹائٹ کیا، ایکسپورٹرز کو کہا ڈالر پھینکو مارکیٹ میں۔ یہ سارے انتظامی معاملات ہیں۔
ابھی تک جو ہمیں نظر آیا کہ پالیسی معاملات جب تک اچھے نہیں ہوتے تو کوئی بھی ملک اپنی کرنسی کو انتظامی معاملات سے نہیں سنبھال سکتی. پالیسی معاملات میں جو چیزیں آتی ہیں پھر کہ پاکستان میں ترسیلات بڑھ جائیں، کانفیڈنس بڑھ جائے، ایکسپورٹس بڑھنا شروع ہو جائیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے. ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں آئے. اگر وہ سٹیج نہیں آتا تو روپے کی قدر کو استحکام کرنا، یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو کنٹینیو کرنا ایک چیلنجنگ چیز ہوگی. اب وہ چیلنجنگ چیز ہوگی. دوسری بات یہ کہ روپے کی قدر یا کسی بھی ملک کی جو کرنسی کی قدر ہوتی ہے اس کو جو ہے اس کا پیمانہ ہوتا ہے آپ کے ملک میں مہنگائی کتنی ہے. پاکستان میں پچھلے مہینے 27% مہنگائی تھی. 1 اکتوبر کو کل یعنی 2 اکتوبر کو پتہ چلے گا کہ سپتمبر میں کتنی مہنگائی ہے. لیکن وزارت خزانہ کہتی ہے کہ سپتمبر کے مہینے میں مہنگائی پاکستان میں 31% ہو جائے گی. 27% سے بڑھ کے 31% ہو جائے گی. جب 31% مہنگائی ہو جائے گی اور عالمی مہنگائی 5-6% ہوگی تو اگر آپ اپنے روپے کو زبردستی جو ہے مضبوط کریں گے اور مہنگائی آپ کے ملک میں زیادہ ہوگی تو آپ کے ملک میں کاروبار سکڑ جائے گا، آپ کے ملک میں برآمدات نہیں ہوں گی، آپ کے ملک میں انویسٹمنٹس نہیں آئیں گی. لوگ سمجھیں گے کہ آپ کے روپے کی قدر مصنوعی ہے. تو دوسرا چیلنج یہ ہے کہ حکومت کو اگر یہ ڈالر کے ریٹ کو نیچے رکھنا ہے تو مہنگائی کو نیچے لانا ہوگا. اس کی یہ پہلی سیڑھی جو ہے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی خوش آمدید ہے. اگر عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں نیچے آتی ہیں تو اس سے بھی ہم دیکھیں گے کہ پیٹرول جب نیچے آئے گا تو خود بخود باقی چیزیں بھی نیچے آنا شروع ہو جائیں گی. بجلی بھی مشکل ہے سستی ہو لیکن کم از کم بجلی کا ریٹ بڑھے گا نہیں. اچھا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے اس چیز کو ملک میں آنا نہیں ہوتا، جیسے وہ پریشس ہوتی ہے، جیسے گولڈ ہوتا ہے. گولڈ جو ہے وہ عالمی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے حساب سے آپ کی لوکل منڈی میں بھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. جیسے اگر آج شام کو عالمی مارکیٹ میں گولڈ کی قیمت $20 بڑھی تو ساتھ ہی $20 کے حساب سے روپے میں اضافہ ہو جائے گا. اور اگر عالمی مارکیٹ میں نیچے آئی تو فوراً نیچے ہو جاتا ہے ریٹ. اس کے لیے وہ محتاج نہیں ہوتا کہ گولڈ کا پاکستان آئے گا تو سستا مہنگا ہوگا. تو بعض کموڈیٹیز اس طریقے سے قیمتیں ہوتی ہیں. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ قیمتیں کس طریقے سے پاکستان میں موو کرتی ہیں. اب جی دوسرا سوال جو بڑا اہم سوال ہے ہمارے جو ہے پاکستان میں مہنگائی. انڈیا کے لیے بھی کہتے ہیں لوگ کہ جی انڈیا میں بھی تیل کی قیمتیں جو ہیں پاکستان کے لیے برابر ہی ہیں تو انڈیا میں کیوں نہیں مہنگائی، بنگلہ دیش میں کیوں نہیں مہنگائی، پاکستانی کو مصیبت لگی ہوئی ہے. تو روپے کی قدر تو ایک ویریبل ہے نا. دوسرا ویریبل کیا ہے؟ پاکستان میں ہر آدمی پیٹرول کی قیمتوں کے پیچھے اس کا دل کیوں دھڑکتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے محرون منت ہے، اس کو اپنی سواری پہ ہی کنسنٹریٹ کرنا ہے. وہ اپنی سواری پہ ہی جو ہے اس کو کہیں جانا ہے، اپنے رشتہ دار، اپنے کام، اپنی بچوں کو اسکول پہنچانا ہے کیونکہ یہاں پہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے. انڈیا جیسے ممالک، ترقی یافتہ ممالک، وہاں پیٹرول کی قیمتیں لوگ اکثر بتاتے ہیں پاکستان میں تو آج بھی سستی ہیں. جی وہاں پہ تو آپ دیکھیں اتنی مہنگی ہیں. دیکھیں وہاں ایک تو قوت خرید ہے، قوت خرید ہونے کے باوجود وہ بھائی پیٹرول نہ ہونے کے برابر خریدتے ہیں. وہ صبح اٹھتے ہیں انڈر گراؤنڈ ٹرین سے اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں. ان کے بچے جو ہے ان کو اسکول کی فری میں لے کے جاتی ہے. سنگاپور میں $5 اسکول فیس ہے جس میں اسکول کی بس بھی شامل ہے اور اگر نہیں تو ٹرین پاس فری کا ملتا ہے ان بچوں کو. ٹھیک ہے نا. تو وہ پیٹرول نہیں خریدتے تو اس لیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی پورے سال پبلک ٹرانسپورٹ کی قیمت ایک ہی رہتی ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان میں جو ہر چیز کی قیمت ہے اس قیمت کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کرایوں کا. یعنی کہ اگر سندھ سے گندم آ رہی ہے کراچی تو کتنا کرایہ دے رہی ہے. آپ کو پتا ہے کراچی سے اگر پنجاب ٹرک جائے اس کا کرایہ زیادہ ہے بنسبت چین سے پاکستان کنٹینر میں شپ میں وہی سامان آ جائے. تو اتنا کرایہ ہے. ہم نے پوری پبلک ٹرانسپورٹ کے علاوہ جو ہماری گڈس اینڈ سروسز ٹرانسپورٹ ہے وہ ہم نے روڈ پہ لے آئے. کہیں دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ریلوے کو بیڑا گرک کر دیا. اب یہ 3.5 سال عمران خان کی حکومت میں تو نہیں ہو سکتا نا بیڑا گرک. یہ تو چل رہا ہے مطلب بے نظیر کے دور سے، نواز شریف کے دور سے، پھر بے نظیر، پھر نواز شریف، پھر مشرف صاحب، پھر بے نظیر، پھر نواز شریف. تو یہ انہوں نے پورے نظام کو، جیسے بجلی کے نظام کو انہوں نے کرائے کہ بجلی اور تیل پہ لیا، اس طرح پوری ٹرانسپورٹ کو جو ہے اس روڈ پہ لیا. اب اس روڈ پہ لانے کی وجہ سے پاکستان میں آج جو بھی ہم چیز خریدتے ہیں اس میں جو ہے ایک باقاعدہ کرایہ ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں. اگر آپ کراچی صدر سے
رکشا سمندر سی ویو کے پاس اگر آپ کی رہائش ہے، اس میں کوئی سامان لے کے جانا ہے رکشا میں، تو وہ آپ سے 3,000 روپے مانگتا ہے 14 کلومیٹر کے. 3,000 روپے. اگر آپ ایک آٹے کی بوری بھی لے کے جا رہے ہیں، آٹے کی بوری اتنے کی نہیں اتنے کا وہ. اگر آپ سزوکی لے کے جا رہے ہیں 5,000 روپے کرایہ مانگتا ہے. اگر آپ شیزول لے کے جا رہے ہیں تو وہ 8 سے 12,000 روپے کرایہ مانگتا ہے. اور اگر آپ ٹرک لے کے جا رہے ہیں تو 20,000 روپے کرایہ مانگتا ہے. تو یہ ہے صورتحال. ٹرانسپورٹ آپ کو کھا رہی ہے دیمک کی طرح. بیڑا گرک کر دیا اس نے آپ کا. اس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہو رہی ہے. یہ صوبائی حکومتوں کا، وفاقی حکومتوں کا کام ہے کہ اس پہ بات کریں. ابھی ہماری SIFC بیٹھ رہی ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، تو بھائی اس کو بھی دیکھیں پلیز. اصل ایشو پہ جائیں. اصل جڑ پہ جڑ کو پکڑیں. اگر آپ جڑ کو نہیں پکڑیں گے، مہنگائی کو کم نہیں کر سکیں گے، ریلیف نہیں دے سکیں گے. کسی کو شوق نہیں اپنی گاڑی پہ کام پہ جائے، کسی کو شوق نہیں اپنی اسکوٹر پہ کام پہ جائے. میں تو باہر کے ملکوں میں شادیوں میں ٹرین پہ تیار ہو کے گیا ہوں. اپنی ٹیکسی نہیں کرائی کہ اتنی اچھی ٹرین ہے بھائی. سنگاپور میں گیا ہوں، UK میں گیا ہوں، شادیوں پہ. یہاں پہ جو ہے جن بیچاروں کے نہیں ہوتی، وہ شام کو میں نے دیکھا کراچی میں سزوکی وہ نہیں ہوتی جو بچوں کی ویگنیں ہوتی ہیں، وہ بھی الگ ہے، ہائیلی انسیکیور انسیف ہوتی ہے. میں بڑا خلاف ہوں اس کے. پبلک میں مطلب کوئی اویئرنیس نہیں ہے کہ کس طریقے سے. ویسے تو جو ہے بولا جاتا ہے کہ جی گاڑی کی سیفٹی میں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. آپ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کس طرح ویگنوں پہ، رکشوں پہ، چنچی رکشوں پہ لے کے جاتے ہیں. کوئی حکومت، کوئی صوبائی حکومتیں اس پہ قانون بنائے یار، ان کی سیفٹی کے لیے، پبلک سیفٹی کے لیے. ہے ہی نہیں، کسی کو خیال ہی نہیں ہے. بس چل رہے جس طرح چلا رہے ہیں. اچھا جی، اب آخری سے میں آ جاتے ہیں، لمبی نہیں کرتے. پھر جو ہے نا ہمارے جو ہے نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں. بیانیہ جو ہے بناتے رہے، بیانیے کی تلاش ہے. بیانیوں پہ بھی ہم بات کرتے رہیں گے ان کے. تو جن کا بیانیہ نہیں ہے ان کو وزیر اعظم پہلے سے بنا دیا، 4تھی دفعہ کا وزیر اعظم. وہ بھی کتنے مطلب بڑے شخص ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے ساتھ ہونا کیا ہے. آ کے صرف ایک بیان دے دیتے میری توقع سے زیادہ ملک خراب تھا، جیسے شہباز شریف صاحب نے دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے 3-4 سال نکال دیتے ہیں. اچھا، بقول ان کے کیا وہ جو ہے اپنی 2013 سے 2018 کی جو ہے نا پرفارمنس پہ جو ہے نا الیکشن لڑیں گے. بات پرانی ہے، پتہ نہیں پرفارمنس تو میں نے تو آپ کے سامنے پچھلے دنوں بھی رکھی تھی. آج کیونکہ تیل کی بات ہو رہی ہے تو تیل پہ 2 منٹ بات کر لیتے ہیں. وہ دعویٰ کرتے ہیں میں نے 65 روپے لیٹر پیٹرول کیا تھا. ایک تو نہایت ہی جھوٹ. جیسے وہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا 24ویں معیشت، 47ویں معیشت، نہ کوئی کاغذی کاروائی، نہ کہیں کسی نے دنیا میں لکھا، وہی لگے رہتے ہیں. اور پھر ان کو بتا بھی دیا کہ بھائی یہ پرچیزنگ پاور پیرٹی ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو، یا کوئی دستاویزات دو، کوئی ثبوت دو، کچھ نہیں، بس ایک ہی بات. تو ایک ان کا اور دعویٰ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں ان کے دور میں سستی ترین تھی. دیکھیں، پیٹرول کی قیمتیں جیسے آپ کو سب کو پتا ہے کہ پیٹرول کوئی نواز شریف کے گھر میں نہیں پیدا ہوتا، یا پاکستان میں بھی اتنا نہیں پیدا ہوتا. پاکستان 80% پیٹرول جو ہے درآمد کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت ہوگی وہ پاکستان میں ہوگی. اگر عالمی مارکیٹ میں اوپر ہوگی تو اوپر جائے گی قیمت، نیچے ہوگی تو نیچے جائے گی. تو کمال تو یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ میں اوپر جائے اور آپ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت نیچے رکھیں، تب آپ ہیں وزیر اعظم، تب ہیں آپ نے عوام کو ریلیف دیا. اور کمال یہ نہیں ہے کہ عالمی مارکیٹ میں نیچے ہو لیکن آپ اس کے تناسب سے پھر بھی پاکستان میں زیادہ رکھیں اور لوگوں کو کہ واہ جی واہ میں نے پیٹرول کی قیمتیں کیا کر دی ہیں. تو اس لیے میں نے ابھی تھوڑی سی محنت کی. میں نے کہا آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے، انفارم بات کریں، یہ ہوائی تیر نہ ماریں کہ پیٹرول کی قیمتیں پاکستان میں روپوں میں کتنی ہیں اور اس وقت عالمی مارکیٹ میں کتنی تھی. تو یا تو ہم 2023 سے شروع کر دیتے ہیں یا 2013 سے شروع کر دیتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ 2013 سے شروع کرتے ہیں. جب نواز شریف صاحب 2013 میں آئے تھے تو عالمی مارکیٹ میں قیمتیں تھی $115، یعنی کہ آسمان کو چھو رہی تھی. اس کو کہتے ہیں آسمان کو چھونا. اور جب وہ گئے تو قیمتیں 2017 میں $46 پہ آ گئی تھی، یعنی کہ 2/3 کم ہو گئی تھی. 2/3 تو میں زیادہ بول رہا ہوں، تقریباً 55 سے 60%. جب $115 جب وہ آئے تھے نا روپے کی، جو پاکستان میں پیٹرول کی قیمت تھی $113 اور روپیہ بھی لگ بھگ تقریباً 80-90 روپے کا تھا.
اور جب 2017 جس کا یہ بڑا جسے کہتے ہیں کمال کہتے ہیں کہ جی میں 2017 میں چلا گیا تھا، تو اس وقت عالمی مارکیٹ میں قیمتیں تھی 46 روپے اور پیٹرول کی قیمت تھی 72 روپے۔ اس تناسب سے اگر 2013 کے تناسب سے پیٹرول کی قیمت پاکستان میں 50 روپے سے کم ہونی چاہیے، لیکن نواز شریف صاحب نے 50 روپے میں عوام کو ریلیف نہیں دیا تھا۔ وہ اسحاق ڈار صاحب روزانہ سیلز ٹیکس بڑھاتے تھے، 15 یا 16% اس وقت سیل ٹیکس تھا، وہ 99% تک لے گئے تھے اٹھا کے۔ وہ سارا کا سارا جو ہے نا جمع کرتے تھے پیسوں کو، اور یہ کہتے ہیں کہ جی پیٹرول کی قیمتیں ہم نے سستی کی تھی۔ جس سال یہ گئے ہیں 2018 میں، تو یہ عمران خان کی حکومت کو پیٹرول کی قیمتیں 99 روپے 50 پیسے میں دے کے گئے۔ 2018 میں 30 جون کو 99 روپے 50 پیسے قیمتیں تھیں، اور اس وقت عالمی مارکیٹ میں قیمت تھی $78۔ اب جی خان صاحب کا دور آیا۔ خان صاحب نے $78 میں قیمتیں لیں اور $100 پہ چھوڑ کے گئے، جب $100 تھی۔ جب ان کو پیٹرول ملا تھا تو 100 روپے لیٹر ملا تھا، اور یہ چھوڑ کے گئے 150 روپے میں۔ ٹھیک ہے جی، روپے کی قیمت تھی اس وقت 128 روپے، اور جب چھوڑ کے گئے 180 روپے۔ خان صاحب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے جس نے پیٹرول کی قیمتوں میں جب اوپر جا رہی تھی، جیسے میں نے ابھی کہا کہ جب اوپر جا رہی ہو کمال تو یہ اس وقت قیمتوں کو نیچے رکھنا، انہوں نے اس وقت پیٹرول کی قیمتوں میں سیلز ٹیکس ختم کیا، جس کا فائدہ آج تک نواز شریف کی پی ڈی ایم کی حکومت نے بھی لیا، اور جو ہے اس کا فائدہ انہوں نے بھی لیا ابھی جو ہماری کیئر ٹیکر ہے۔ اگر یہ 17% سیلز ٹیکس ہو تو 60 روپے اور جوڑ دیں، 60 روپے کا مطلب آپ جوڑ دیں تو تقریباً 400 روپے کا پیٹرول ہوتا۔ یہ کمال عمران خان نے کیا۔ عمران خان کے دور میں 2020 میں ایک دفعہ پیٹرول کی قیمتیں ٹھک کر کے نیچے آئی جب کووڈ آیا، اور اس میں $42 تک گئی۔ اس وقت عمران خان نے قیمتیں ایک ٹائم پہ 65 روپے بھی کر دی تھی، اور پھر جو ہے اس نے 100 روپے کر کے جو ہے اس کو نارملائز کیا۔ تو یہ جو عمران خان 150 روپے بھی کر کے گیا تھا نا قیمتیں، یہ اپنی حکومت کے آخری 6 مہینے میں، عمران خان کے 3.5 سال قیمتیں جو ہیں 65 روپے سے 100 روپے کے درمیان فی لیٹر گھومتی رہیں، اور اس وقت قیمتیں جو تھیں $78 سے $115 کے درمیان تھی۔ میاں صاحب نے جب قیمتیں لی تو $115 سے قیمتیں جو ہیں تقریباً جو ہے وہ $50 کے درمیان پورا وقت رہیں، اور آخری وقت میں $70-75 رہے، اور روپیہ بھی اس وقت 105 روپے کا تھا۔ تو پیٹرول اصل حقیقی طور پہ سستا عمران خان دیتے رہے، یہ جو میاں صاحب پیٹرول کی بات کرتے رہے وہ جو ہے بوگس بات تھی۔ اب آج جو ہے عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت $90 ہے، اور پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 323 روپے ہے۔ امید کرتا ہوں میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیٹرول کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں نیچے آئیں گی، اور جو ہے عوام کو ریلیف ملے گا۔ اس وقت عوام 323 روپے میں تقریباً 90 روپے کے قریب یا 100 روپے بھی کہہ سکتے ہیں آپ ٹیکسز کی قیمت میں ادا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔